مسیح میں آپ سب کو برادر فرمان یونس مسیح کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، عنوان کیا مسیحوں پر افسون یا جادو چل سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے اس عنوان کو سن کر آپ کو بلیسنگ ملے گی، آمین۔ بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے، آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اچھا، ایسا ہے بردر جی کہ لکھا ہے کہ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا۔ اب یعقوب کون ہے؟ اسرائیل ہے، اسرائیل کے خلاف کوئی فعال چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اب موجودہ اسرائیل، جب کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر اسرائیلی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ نئے عہد کا عکس ہے، اور پھر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اگر اس وقت، اگر ہم بعض ٹائم یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں شریعت دی گئی اور وہ لا تھے، قانون تھے، ٹھیک ہے، اور اس پہ جسمانی اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا جو وہ جسمانی طور پر وہ اطلاق کرتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب ہم روحانی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خداوند کی ہم امت ہیں، خداوند کی ہم قوم ہے، ٹھیک ہے، اور وعدے کے فرزند اسحاق، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس وعدے میں آ جاتے ہیں، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا بنی اسرائیل کا تھا، جو خدا یعقوب کا تھا، وہی خدا آج ہمارا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا لاج بلکہ اب تک یکساں ہیں، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ پرانے عہد نامے کا جو یہوہ پاک خدا ہے وہی نئے عہد نامے کا خداوند یسوع المسیح ہے، آمین۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان پر افسون نہیں چلتا تو پھر ہم پر افسون کیسے چلے گا؟ اب جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس کو تو ایک ورس اور میں لینا چاہوں گا، اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے اور جادو کو اور ان چیزوں کو۔ اب ایک حوالہ میں نے سینڈ کیا ہے، یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا یوحنا کی انجیل کہہ رہا ہوں، سوری معاف کیجیے گا، یوحنا کا پہلا خط ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ ہے، جس میں یوں درج ہے: اے بچو، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جہان کا خدا، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ابلیس کو کہا گیا ہے، غالباً دوسرے کرنتھیوں 4 باب کی 4 آیت ہے، تو ٹھیک ہے، اس موجودہ خراب جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے۔ اب موجودہ جو ہم جہان کے خدا کو کہتے ہیں تو وہ ہم ابلیس کو کہتے ہیں کہ اس نے ان کو اندھا کیا ہوا ہے، اپنی طرف گناہ آلودہ پٹی ان کی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو، تو اس جہان کو، اور اس نے ان کی عقلوں کو باندھا ہوا ہے، پھر ہم جو ورس پڑھتے ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، ہمیں تقویت دیتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے وہ آیت میں نے پڑھی: اے بچو، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جو دنیا میں ہے وہ شیطان ہے، جادوگر ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کا لشکر ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کیا ہیں، اگر ہم خدا سے ہیں تو پھر ہم ان پر غالب بھی آئیں گے، اور پھر ہم کیا ہوں گے جی؟ اور پھر لکھا ہے کہ غالب آ گئے ہو، اور جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں۔ پھر جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر خداوند یسوع المسیح ہے، ہمارے اندر پاک روح ہے، روح حق ہے، جو خود خداوند یسوع مسیح ہے، وہ اس سے بڑا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب 2 سردار آپس میں لڑتے ہیں تو ایک جیت جاتا ہے، اور جیتتا کون ہے؟ جو زوراور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس بلیو کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اگر شیطان اور خداوند یسوع مسیح کی لڑائی ہو تو پھر جیتتا خداوند یسوع مسیح ہی ہے، اور اس کا نمونہ ہم نے بائبل مقدس پہ ہم نے صلیب پر دیکھ لیا ہے۔ اب وہ ہارا ہوا ہے، اب وہ جیتا ہوا
وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، اب وہ ہارا ہوا ہے۔ اور شاید بعض لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، تو وہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں کہ وہ ہارا ہوا ہے، اسے میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے ہرا دیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جادو ہے، جب آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس کو، پرانے عہد نامہ کو، جب آپ جادو کو دیکھیں گے تو آپ خروج 7 باب کے اندر اس کو پڑھیں، آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں ملیں گی، جہاں پر وہ خداوند موسیٰ نبی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اس حادثے کو اس لاٹھی کو سانپ بنا دیتے ہیں اور پھر انہیں واپس بیچتے ہیں۔ اور جب موسیٰ اور ہارون جاتے ہیں فرعون کے تخت کے سامنے، تو وہاں پر وہ فاگیروں کو، وہ جادوگروں کو بلاتا ہے، اور جب موسیٰ اپنا لاٹھی پھینک کے اسے سانپ بناتا ہے، تو پھر وہ جو جادوگر آتے ہیں وہ بھی سانپ بنا لیتے ہیں اپنی لاٹھیوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جادو کے ذریعے سے بھی ممکن ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جب پھر دوبارہ جو موسیٰ نبی ہیں، وہ مقدس موسیٰ پھر جو ہے وہ مینڈک چڑھا لاتے ہیں، تو پھر جو فال کی جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور پانی کو خون جب بنایا جاتا ہے تو وہ بھی پانی کو خون بنا دیتے ہیں، جوئیں چڑھائی جاتی ہیں تو وہ بھی جب کیا کہتے ہیں اپنا جو بھی آفات وہ لاتے ہیں تو وہ جادوگر بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر جب خداوند یہ کہتے ہیں کہ اب تو گرد پہ لاٹھی مار، تو جو گرد اٹھے گی جوئیں آئیں گی، تو ٹھیک ہے۔ پھر جو جادوگر ہیں وہ بھی لاٹھی مارتے ہیں، لیکن وہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ کاپی تو کر سکتے ہیں لیکن پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا جو ہے وہ کلام کی ہی فطرت ہے، اور کلام ہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور ہو گئی، وہ کہتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ اور موسیٰ نبی کے اندر جو ہے وہ خداوند تھے، کیونکہ لکھا ہے کہ اب تم خدا سے اور ان پر غالب آ گئے، کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے مقدس بزرگ نبی موسیٰ کے اندر تھے، وہ اس دنیا کے خدا سے بڑے تھے، ان کے اندر خدا تھے، خدا کا کلام تھا۔ اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ پھر جب گرد کو انہوں نے جوئیں بنائی تو وہ گرد کو مارتے رہے جادوگر، لیکن جوئیں پیدا نہیں ہو سکتی، پیدا کرنے کی قدرت جو ہے وہ کلام کے اندر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جادو کو شکست ہوئی، اور اسی طرح ہمیں جادو بہت جگہ پہ ملتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بزرگ سیموئیل نبی کی روح کو جب شاؤل بلواتا ہے تو وہ بھی ایک جادوگرنی کے ذریعے سے بلواتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے جادو کے ہمیں کیٹیگریز ملتی ہیں، لیکن میرے عزیزو بائبل مقدس میں سکھاتی ہے کہ ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر وہ جسمانی طور پر زندگی گزار کے اور شریعت پر عمل کر کے رہ رہے تھے، خدا کی قوم تھے، تو ان پر نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر آپ آج روح القدس سے بڑے ہوئے ہیں، آپ نے روح القدس کو حاصل کیا ہے، تو پھر کس طرح سے کسی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ چل سکتا ہے؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ دین مسیحیت کے اندر جو مسیحی لوگ ہیں، نہ تو وہ اس سے متعلق سوچیں اور نہ ہی ان کی سوچ اس طرف جانی چاہیے، ان کا فوکس ان کا خداوند اور کلام ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈلی میں آپ کی توجہ یہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ جب نئے عہد میں ہم جادو کا دیکھتے ہیں ذکر، تو وہاں پر ایک شمعون نام کا شخص جو ہے جادوگر تھا، اور اس نے دیکھا کہ کس طرح سے روح القدس کام کر رہا ہے، تو اس نے اپنی کتابیں ساری جلا دیں اور اسے پیسے بھی لا کے رکھے کہ مجھے روح القدس چاہیے، کیونکہ اس کا جادو جو ہے وہ فلاپ ہو چکا تھا، فیل ہو چکا تھا، روح القدس کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کیونکہ وہ ہارا ہوا تھا۔ اب ہارا ہوا جو ہے وہ اب جیتے ہوئے کے سامنے تو نہیں پھر بڑھ کے مار سکتا، یا پھر دوبارہ تو نہیں ایسا ہو سکتا کہ وہ کہنے جی میرا انعام ہے، میں ہوں سب کچھ اور میں طاقتور ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ہارا ہوا ہے، اسے مات دی ہے میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جادو کا تو وجود ہمیں بائبل میں نظر آ رہا ہے، ہم پڑھتے ہیں کتے جادوگر آرام کار، اور پھر جادوگر خدا کی وجہ میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ کر رہے ہیں، لیکن اسپرچول جو اسرائیل ہے، جو خدا کی دلہن ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، ان پر یہ جادو نہیں چل سکتا۔ اور جب کسی پر چلتا بھی ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے انہیں شمار کریں
خدا کے لوگوں میں، خدا کی کلیسیا میں، خدا کی دلہن میں انہیں شمار کریں، تاکہ جب وہ آئیں گے تو اگر ہوا بھی تو آٹومیٹکلی اس کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ جن کے پاس خداوند کا روح القدس ہے، جو خدا کے روح سے بھرے ہوئے ہیں، آخری وقت کے پیغام کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے روح القدس کے تابع رہتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو وہ جو افسون ہے، وہ جو منتر ہے، وہ جو جادو ہے، وہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ یہ وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہوا ہے۔ یہ ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ جب ہم پڑھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 17 آیت، اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ضرور اپنے معجزات کو رسیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دعا ہے وہ ہر چیز کے رخ کو بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے، بشرطیہ کہ آپ روح میں ہو کر دعا کریں۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ٹھیک ہے، یوحنا کی انجیل پطرس باب کے ساتھ یوحنا کی انجیل، میں معافی چاہتا ہوں، میں رات کو مسئلے میں تھا، زبان سم ٹائم سلپ کر جاتی ہے، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 7 آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں، تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اس میں قائم رہیں گے اور اس کی باتیں ہم میں، تو ہم جو چاہے مانگیں گے وہ ہو جائے گا۔ ہم کسی کے لیے اگر مانگتے ہیں کہ جادو کا اثر ٹوٹ جائے تو وہ اثر ٹوٹنا چاہیے، بیماری چلی جائے تو بیماری جانی چاہیے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ رومیو 8 باب اس کی 14 آیت میں کہتا ہے، جتنے خدا کے روح کے راستے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں تو ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اس لیے روح جو ہے، روح القدس جو ہے، میرے ایسی آہیں بربر کا شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اور پھر ہر قسم کی بیماریوں لغرضیوں سے انسان آزاد ہوتا ہے۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح اپنے بندہ یوحنا کی معرفت ہی کہتا ہے، بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو توبہ تک لے کر آتے ہیں، اور توبہ کے بعد آپ اسے درست بپتسمہ دلواتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام کا، اور جب وہ یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیتا ہے، جب وہ روح القدس انعام میں پا لیتا ہے، تو وہ آلریڈی ان پنجرے سے، اس ہر قسم کی غلامی کی روح سے آزاد ہو جاتا ہے، ابلیس کے پھندہ سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں سکھاتی ہے مرکز کی انجیل 16 باب 16 آیت میں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ نجات کس سے پانی ہے؟ ابلیس کی ہر ایک مکاری سے، ہر ایک لعنت سے، ہر ایک بیماری سے، ہر ایک کمزوری سے، ہر ایک اس جادوگری سے، ہر ایک شہوت پرستی سے، ہر ایک بری روش سے، ہر ایک گناہ سے، ہر ایک گندی اور ناپاک تاثیر سے، ہر ایک بدروا سے نجات مل جائے گی۔ جب آپ ایک شخص کو ایک کلام کی تشریح کرتے ہوئے سکھاتے سمجھاتے ہیں، اور پھر جب وہ کلام میں آ جاتا ہے، تو میرے عزیزو، جب انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اس کو حاصل کیا، ان کا جب آپ اعمال 2 باب اس کی 37 اور 38 آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پترس و باقی سوروں سے انہوں نے کہا ہے، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو اس نے کوئی آگے سے انہیں منتر نہیں سکھایا، کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی ہدیے نذرانے نہیں دے گئے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، صرف ایک بات کی، توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ وعدہ ہے، 40 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم کلام کو پورا کرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں وعدے کو پورا کرتا ہے۔ جب آپ روح القدس انعام میں حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی کے اندر روح القدس آتا ہے، اور ہر قسم کا جادو، ہر قسم کی تاثیر، ہر قسم کی بیماری، ہر کچھ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو۔ خدا سے وہی ہیں میرے عزیزو جو خدا کی اولاد ہے، جو خدا کے تخم سے، جو اس غیر فانی تخم، جو خدا کا کلام ہے جس سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
سو جو اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا سے، لکھا اے بچوں تم خدا سے اور ان پر غالب آ گئے ہو. آپ اس پر غالب آئیں گے جب آپ کلام سے ہوں گے، اس پر غالب ہوگا، کیونکہ جو تم میں ہے، آپ میں کیا ہے، آپ میں روح القدس ہے جو آپ کو انعام میں ملا ہے. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ شیطان سے، اس کی ساری فوج، اس کی ساری مکاریوں، اس کے سارے ہتھکنڈوں سے، اس کی ساری بیماریوں سے، ساری ہر قسم کی اس کی گناہ، اس کی بری روشوں سے. ٹھیک ہے، بڑا ہے. لکھا ہے بچوں جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. سو اس لیے آپ دنیا پر غالب تبھی آ جائیں گے جب آپ کے اندر روح القدس ہوگا. اس لیے یہ جادو وادو، یہ کالا پیلا نیلا کالا جو کچھ بھی ہے میرے عزیزو، یہ آپ کی زندگی میں آپ کو چھو بھی نہیں سکتا ہے جب آپ کی زندگی میں روح القدس ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.